بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی آدمی کا قصداً سگریٹ کا دھواں اپنے حلق میں نگل لینا یا جان بوجھ کر اس نے ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے اس دھوئیں کو کھینچا تو اس سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگربتی کا دھواں یا عود کی لکڑی کا دھواں یا دھونی وغیرہ، ان دھوؤں کو کسی آدمی نے قصداً ناک کے ذریعے کھینچا تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، اگر بغیر قصد و ارادے کے راہ چلتے ہوئے اس قسم کا دھواں ناک میں آ گیا یا منہ میں آ گیا تو روزہ خراب نہیں ہوگا، لیکن کوئی آدمی قصداً اگر یہ دھواں اپنی ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے حلق میں لے جائے تو اس سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں اسٹیم لیتا ہے، خالی پانی کی اسٹیم لیتا ہے، پانی کا بھاپ لیتا ہے اور اس کا دھواں کھینچتا ہے، اگرچہ خالی پانی ہے اور پانی سے اٹھنے والی بھاپ ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ یعنی کسی آدمی نے اسٹیم لینے کی غرض سے یا بھاپ لینے کی غرض سے پانی کو بوائل کیا، پانی ابالا اور اس کی بھاپ اور اسٹیم کو اپنے حلق میں لے گیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگرچہ اس میں کوئی دوا نہیں ہوتی، خالی پانی ہے، لیکن اس بھاپ کا اور اسٹیم کا حلق میں چلا جانا یہ آدمی کے روزے کو فاسد کر دیتا ہے۔ تاہم اگر کھانا پکاتے ہوئے خاتون کے حلق میں اگر دھواں چلا جائے یا پانی بوائل کرتے ہوئے بغیر قصد و ارادے کے پانی حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جان بوجھ کر بالقصد والارادہ قصداً اس قسم کی اسٹیم لینا، بھاپ لینا یہ روزے کو فاسد کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو ناک کا انہیلر ہے، چھوٹے سائز کا جو ناک کے ذریعے کھینچا جاتا ہے، اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ منہ کا انہیلر ہو، اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نیبولائز کرے اور اس میں دوا ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں آدمی کا نیبولائزر سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ آکسیجن ہے، ان چیزوں سے بھی اگر جان بوجھ کر کیا ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك۔